اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آج ہم اپنے طے شدہ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے، جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کل کے ٹاپک میں کہ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا رول آف ریورس ان دا اکانومی، سبجیکٹ جیوگرافی ہیں اور کلاس 9th، اور آج کا جو ڈیٹ ہے وہ ہے 14/7/2020۔ تو آج ہم رول آف ریورس ان دا اکانومی یا اکانومک ویلیو آف ریورس، اس ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں تک اکانومی میں ریورس کا رول ہے، اگر ہم کسی ملک کے ریورس کو اس ملک کی اکانومی کا بیک بون کہیں گے، بیک بون کہہ سکتے ہیں، ریورس کا رول جو جب ہم اینشنٹ سوسائٹیز، اینشنٹ سیولائزیشنز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ریورس کی کتنی اہمیت ہے، اور ان دنوں یعنی کہ اینشنٹ ٹائمز میں بھی ان کا کیا رول تھا۔ ایک سیولائزیشن ہم نے پڑھی تھی انڈس ویلی سیولائزیشن، جو ہم نے کلاس 6 میں پڑھی تھی۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو وہاں کے لوگ تھے، یعنی یہاں جو وہ سیولائزیشن تھی، وہ لوکیٹ کہاں تھی؟ بینک آف انڈس ریور۔ اور اکثر جب ہم اینشنٹ ٹائمز میں دیکھتے ہیں، جو لوگ تھے وہ ان دریاؤں کے ارد گرد، دریاؤں کے آس پاس رہنا پسند کرتے تھے۔ اس کے لیے وجہ کیا تھا؟ کیونکہ جو پانی ہے یعنی کہ جو ریورس ہیں، وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ضروری ہے۔ اریگیشن ہو یا اور کوئی کام، تو ریورس کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے ہم نے یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھا ہے، ریورس ہیو بین آف فنڈامنٹل امپورٹینس تھرو آؤٹ دا ہیومن ہسٹری۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ پانی یعنی ریورس جو ہے، یہ تب سے ہی کتنے ضروری تھے، تب سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت کیا تھی اور ان کی اہمیت کیا تھی۔ یہ سورس آف نیچرل ریسورس ہے۔ ہیومنز ہیو سیٹلڈ نیئر ریور بینک سنس اینشنٹ ٹائمز۔ These settlements have now become big cities۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جو اینشنٹ لوگ تھے، اپنی کنٹری کی مثال لیتے ہیں، جتنے بھی یہ سیولائزیشنز تھے جو ریور بینکس پہ رہتے تھے، آج وہی بڑے بڑے سٹیز بنے ہیں، کیونکہ جہاں پر پانی کی فیسلٹی ہوتی ہے وہاں پر فصل زیادہ ہوتا ہے، اور جو اناج ہے اس پہ اکانومی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے۔ تو خاص کر ہمارے ملک کی، جس کو ہم ایگریکلچر اکانومی بھی کہتے ہیں، ہماری اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر پر منحصر ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے جڑے ہوئے ہیں، اور کھیتی باڑی تب تک ممکن نہیں جب تک نہ اریگیشن فیسلٹی وہاں پہ موجود ہو۔ امپورٹینس آف ریورس، اب ہم امپورٹینس آف ریورس دیکھیں گے کہ کیا امپورٹینس ہے۔ کچھ پوائنٹس میں بتاؤں گا، سارے نہیں، تاکہ آپ ان سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہے۔ ریورس آر یوزڈ فار اریگیشن، جو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اریگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہے، اور اریگیشن جو ہے اریگیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور جو کلٹیویشن ہے، جو کلٹیویشن پہ ہماری اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہو گئے ایک پوائنٹ۔ دوسرا ہے ہائیڈرو الیکٹرکسٹی جنریشن، جو اکانومی کے لیے ایک خاص سورس ہے، جو اکانومی کے لیے آج موجودہ دور میں جب ہم دیکھیں گے کہ بجلی، ہر ایک چیز بجلی سے جڑی ہوئی ہے اور بجلی پہ منحصر ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہم پانی سے، ان دریاؤں سے، ان سے کیا کرتے ہیں، ہم
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से हमारी जिंदगी का हर शोबा आज जुड़ा हुआ है। ये दूसरी इंपॉर्टेंस है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंस हमने देखी कि ये इरिगेशन के लिए, दूसरा हमने देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम इससे प्रोड्यूस करते हैं और इट इज ऑल्सो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का जरिया क्या है, वो ये रिवर्स है। जो पिछले कदीम जमाने में, एंशिएंट टाइम्स में नावों का इस्तेमाल होता, आज भी होता है। यानी कि पहले जब हम देखेंगे कि जो ट्रेड था वो सब इसी के जरिए, समंदरों के जरिए हुआ करता था, दरियाओं के जरिए हुआ करता था। ट्रेड पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट था। इतने ही नहीं, ये इतनी ही इम्पोर्टेंस नहीं है, बाकी बहुत कुछ है। फिशरीज, एक पॉपुलेशन का एक रेशो इससे जुड़ा हुआ है फिशरीज से, और उनकी इकोनॉमी इसी चीज से जुड़ी हुई है। तो ये एक और इम्पोर्टेंस है कि लोग जितने भी लोग फिशरीज से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये दरिया ज्यादा मुनासिर है। और भी बहुत फल फूल हम दरियाओं से हासिल करते हैं और फिर वो हमारी इकोनॉमी जनरेट करने में, हमारी इकोनॉमी डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं। बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारे इस चैप्टर का एक सेगमेंट पूरा होता है, यानी कि रिवर्स का सिलसिला हमने खत्म किया। अब अगले टॉपिक में हमें पढ़ना है लेक्स के बारे में। लेक्स क्या है, टाइप्स क्या है लेक्स के, तो वो हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।